السلام علیکم مطیع جان MJTV سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ دیر بعد ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی سماعت شروع کرے گا کہ جس فیصلے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پارلیمانی پارٹیوں کی ہدایات کے برخلاف جو منحرف اراکین کسی بھی قانون سازی کو یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے انتخاب میں یا ان کے خلاف عدم اعتماد میں یا بجٹ میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا ووٹ شمار بھی نہیں ہوگا اور ان کو نااہل بھی قرار دیا جا سکے گا۔ یہ سارا فیصلہ سپریم کورٹ نے اس دور میں کیا تھا جب پنجاب کے اندر پرویز الہی کی PTI کی حکومت تھی اور پھر ان کے خلاف ایک اسمبلی کے اندر ہی عدم اعتماد ہوا اور جس کے بعد پھر پرویز الہی کی حکومت کے بعد حمزہ شہباز شریف کی حکومت آ گئی اور پھر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا کچھ لوگ جو اپنی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ ڈالتے ہیں جیسا کہ کچھ PTI کے لوگ ٹوٹ گئے تھے تو کیا ان کے ووٹ شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ 63A کے تحت وہ پھر نااہل قرار دیے جاتے ہیں اور یہ ڈیفیکشن کلاز آئین میں صرف اس لیے ڈالی گئی تھی کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور لوگ سیاسی وفاداریاں تبدیل نہ کریں، مگر اس کی سزا محض آئین کے اندر نااہلی کی رکھی گئی تھی، یعنی اس مدت کے لیے جس مدت کی وہ اسمبلی صوبائی یا قومی اسمبلی ہوتی تھی۔ تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا وہ یہی تھا کہ ووٹ شمار بھی نہیں ہوں گے منحرف اراکین پارلیمنٹ کے اور وہ محض نااہل بھی ہو جائیں گے۔ تو اسی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں بھی دائر ہوئی اور اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ نظر ثانی کی درخواست آج لگی ہے اور یہ تصور کیا جا رہا ہے اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 63A کے متعلق سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اگر اس کو آج پہلی سماعت میں معطل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ شاید بالکل ہی ختم تو نہ ہو سکے جب تک فریقین کو باقاعدہ نوٹس نہ ہو اور پھر اس کے بعد دلائل باقاعدہ نہ سنے جائیں، مگر معطل ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا ہوا تو پھر PTI کے اراکین کو قومی اسمبلی میں توڑ کے موجودہ حکمران اتحاد 2/3 اکثریت پوری کر سکتا ہے، جس کے بعد جو متنازع آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ بھی منظور ہو سکتا ہے اور جس میں آئینی عدالت بننی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بھی مقرر ہو سکتے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ کی حد میں مزید 3 سال باقاعدہ اس آئینی ترمیم میں اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ آج کی ایک اور اہم بات جسٹس منیب اختر کا ممکنہ رد عمل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ جو 25 اکتوبر کے بعد اب موجودہ آئین کے مطابق انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کی طرف سے جاری کردہ اس ہنگامی قانون سازی کو آرڈیننس کو تسلیم کیا اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی کی تشکیل نو کر دی، جس میں جسٹس منیب اختر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بغیر وجہ بتائے نکال دیا اور پھر اپنی مرضی کے ایک جج جیسا کہ صدارتی آرڈیننس میں ان کو اختیار دیا گیا تھا ان کو شامل کیا گیا جسٹس امین الدین خان، اور ان جج کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے آج کا یہ بینچ بھی تشکیل دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ جو بطور سینئر ترین جج اس ججز کمیٹی کے رکن تھے انہوں نے بھی اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تو اس خط کے جواب میں جسٹس منصور علی شاہ نے جو لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ یہ فل کورٹ کو مشاورت کے ساتھ اس آرڈیننس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اس کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ بتایا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں نکالا گیا اور 11 وجوہات بتائی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی مضحکہ خیز قسم کی اس میں وجوہات بھی تھی، ان میں سے چند ایک تو ایسی تھی کہ ان پہ الزام لگایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جسٹس منیب اختر نے بطور جج جو ہے مخالفت کی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اپنے فیصلے میں، اب یہ بھی ایک وجہ بنایا گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ ججز کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہے اور بہت ساری دیگر وجوہات تھیں۔ بہرحال اس خط میں جو سنگین الزامات جسٹس منیب اختر پہ لگائے گئے تھے تو آج یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جسٹس منیب اختر یا تو بینچ سے معذرت کر لیں گے، اٹھ جائیں گے، یا پھر اٹھنے سے پہلے ان 11 الزامات کا جواب بھی دیں گے، کھلی عدالت میں دیں گے، اور اب سب کی نظریں جسٹس منیب اختر پہ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر جسٹس منیب اختر آج بینچ سے اٹھ بھی گئے
اور ख़ास طور पे अगर उन्हें खुली अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के उन इल्ज़ामात का जवाब दे दिया तो फिर यकीन तौर पे एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ज़ाहिर बात है बेंच टूट जाएगा और फिर उसके बाद जजेस कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की मर्ज़ी के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, उनका इजलास हंगामी तौर पे तलब किया जाएगा और एक नया बेंच भी बन सकता है। मगर 63 का जो फ़ैसला है वो अब देखना है आज मुअत्तल हो पाएगा या नहीं, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर की मौजूदगी में ना हुआ तो चंद घंटे बाद शायद एक नए बेंच में शायद वो फ़ैसला अगर मुअत्तल हुआ तो हुकूमत को ही आसानी हो जाएगी कि PTI के बंदे तोड़ कर वो उनको अपने साथ मिला के वो 2/3 अक्सरियत पूरी करके आइनी तरमीम का बिल मंजूर किया जा सकता है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ पे यही इल्ज़ाम है कि उनका ये ज़ाती मुफाद है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं और अपनी आइनी अदालत की चीफ जस्टिसी के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रियासत अली आज़ाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं। एडवोकेट रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आइनी तरमीम का जो बिल सर्कुलेट कर रहा है, बिल तो नहीं कहेंगे, एक मसवदा है, गैर हतमी मसवदा है, मगर ये वो मसवदा है अब जो वज़ीर कानून ने बाकायदा वकला नुमाइंदों को तकसीम भी किया है। तो इस आइनी तरमीम के इस मसवदे के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीब भाई, हमारे साथ तो कोई ऐसा मसवदा अभी भी शेयर नहीं हुआ। जो मार्केट के अंदर वो बिज़नेस कर रहे हैं 3-4 मसवदे हमारी वो नज़र से गुज़रे हैं और हमें तो ये बड़े शकूक व शुबहात जो है वो बड़े सरीहन हमें है कि ये जो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ये शायद लोगों को आई वाश के लिए दिखाए जा रहे हैं और जो पार्लियामेंट में पेश होगा वो कोई और होगा। चूँकि जो रूल्स 2007 नेशनल असम्बली के और सेनेट के 2012 के, मैं समझता हूँ कि उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर दिया गया लेजिस्लेशन का, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो सरेदस्त हमारे तो बिल्कुल सरीहन इख्तलाफात हैं इस लेजिस्लेशन से। इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको कहा जा रहा है, मैं उसको सियासी कोर्ट कहता हूँ, इसलिए कि उसकी तैनाती जो हमें सुना जा रहा है या जो हमने पढ़ा है, जो मुसवदे फिर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर है कि जी उसकी तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। तो जिसकी तैनाती सियासी शख्स करेगा उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी सियासी होंगे और वो अदालत भी सियासी होगी। आप समझते हैं कि ये जो आइनी इस्लाहात का जो तरमीम का मसवदा है ये तो महज एक बहाना है। असल में जस्टिस मंसूर अली शाह निशाना है जिन्होंने 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस बनना है और उनका अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, ये किसी को ज़ाती फ़ायदा देने के लिए ये आइन में तरमीम तजवीज़ की जा रही है? मैं कहता हूँ कि ये अदालती इस्लाहात नहीं है, ये ज़ाती इस्लाहात है। मैं कहता हूँ कि ये किसी की, देखिए लॉ ये कहता है कि पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन जो है वो बैड लॉ है। तो आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए जा रहे हैं। जो मुत्तफ़िका आइन है जिसके अंदर चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और सारी जितने भी अवाम है इस मुल्क के अंदर बसने वाले लोग, वकला, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल, उनको उसके ऊपर इत्तफाक था। आज आपका एक पूरा सूबा जो फेडरेशन की अलामत है ये आइन, उसकी मुखालफत कर रहा है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसको अपोज़ कर रही है, वकला बिरादरी इसको अपोज़ कर रही है, हम इसको अपोज़ कर रहे हैं। और अगर आप एक इस ऐसे मुत्तफ़िका और सेटल्ड लॉ को, आपका तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ, एक अमेंडमेंट आपने किए, साल भी नहीं चली, उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और आप एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए। तो अब जब आप इतना बड़ा जुडिशल कमीशन ख़त्म कर रहे हैं, आप उनकी जो तरीक़ाकार है जजेस का, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं कहेंगे, इसका जो दर्जा होगा वो एक फैमिली, एक सिविल कोर्ट से ज़्यादा नहीं होगा। चूँकि आर्टिकल 184(3) को भी ख़त्म कर रहे हैं, इसकी जजमेंट जो है वो भी बाइंडिंग नहीं होगी, जो आर्टिकल 189 के तहत बाकी कोर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस पे बाइंडिंग है। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 9 को भी ये कर रहे हैं जिसके अंदर है जी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, लाइफ एंड लिबर्टी, उसको कर रहे हैं। 199 जो रेट जुरिस्डिक्शन उसको कर्टेल कर रहे हैं। तो पीछे मैं समझता हूँ कि बजाय आप इसको जुडिशल रिफॉर्म कहें, इसको कॉन्स्टिट्यूशन 2024 कह दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। 1973 का आइन तो फिर गया ना। तो देखें जितने ये उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं तो उसकी तो शक्ल सूरत ही बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब ये बताएं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का
اس سارے معاملے میں کیا کردار ہے؟ ایک ایسا جج جس نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے وہ اتنی پھرتیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ یار دیکھیں بڑے کریکٹر والے لوگ پہلے ہوا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ قاضی کو بھی کریکٹر شو کرنا چاہیے. دیکھیں 35 ایئر تو میں شو نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ کیا کر رہے ہیں؟ شو تو کر رہے ہیں، جو ہے وہ کر رہے ہیں. چلیں یہ اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ شو کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں 35 سال میں آپ کہتے ہو ہمارے ملک کے نوجوان کو کہ آپ اوور ایج ہو گئے ہو، آپ کو نوکری نہیں مل سکتی. یہاں پہ جو ریٹائر ہو رہا ہے اس کے بعد آپ اس کی ایج بھی بڑھانا چاہ رہے ہو. بھائی 65 سال کے بعد میں کہتا ہوں کہ انسان وہ 17 بترا ہو جاتا ہے. متی بھائی اس کو تو 2 منٹ پہلے کئی بات یاد نہیں رہتی. تو اس ملک کے ساتھ ظلم نہ کریں. یہ ظلم ہونے کے لیے جا رہا ہے. ذاتی مفادات کی خاطر اپنے پاؤ گوشت کی خاطر وہ کسی کی بھینس کو مار دینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ آئین اور قانون نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہو. اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے اس ملک کی جو مفادات ہے اس کا سودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں یہ کہوں گا. چلیں آج کے مدعے پہ آتے ہیں. جو 63A کا جو فیصلہ تھا چیف جسٹس امتا بندیال کے دور میں دیا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی اور آپ بھی اس وقت یہ کہتے تھے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. اس وقت ہمارا یہ موقف تھا. لیکن اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ تشریح ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، مگر اب جو اس کو بدلنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ بدلنا تو چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، ارادے کیا ہیں؟ کیا وہ نیت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی اچھے یا برے فعل میں؟ دیکھیں جہاں پہ نیت تو بالکل میٹر کرتی ہے. جتنی بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے وہ ود میلا فائڈی نہیں ہونی چاہیے، وہ بونا فائڈی ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات. نیات نیتوں پہ کہ آپ کی نیت کیا. اب آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر ہاؤس ٹریڈنگ لانا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر ایک گندی سیاست کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے بڑی مشکل سے اس قوم نے جان چھڑوائی تھی، پھر سے وہی دور لانا چاہتے ہیں. تو یہ اچھی نہیں ہے. دیکھیں ری رائٹنگ میں تو اس کو نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی سبسٹینٹیو لا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن میں لا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک میڈ بائی پارلیمنٹ اور ایک میڈ بائی دی ججمنٹس ہے. تو یہ تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، دیٹ واز ان دا انٹرسٹ آف کنٹری. اگر آپ اس کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیٹ از میلا فائڈی آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ، اور آپ جا کے اس کو چینج کر رہے ہیں. تو آپ نے تو اچھی روایات سیاست کے اندر لانی، آپ ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ اپنی قوم، اپنے آئندہ آنے والی نوجوان نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پیسے لے کے بک جائیں، آپ اپنی اس پارٹی منشور جس پہ آپ لڑ کے آتے ہو اس کے خلاف آپ ووٹ دیں. آپ اتنے نیک پرہیزگار اور حق پرست ہیں تو آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن ہی نہ لڑیں، لڑ کے آ جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس امتا بندیال نے جو ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا وہ درست تھا، وہ آئین کے مطابق تھا؟ زبردست فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں ونڈرفل فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ جو منڈیاں لگتی ہیں اس کا خاتمہ ہوا تھا پہلی دفعہ. لیکن اگر آپ دوبارہ سے مویشی منڈی لگانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر تو جس شخص کی یہ سوچ ہے کہ لگنی چاہیے اس کے لیے یہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں. بہرحال ہم جو اس کو اس اینگل سے دیکھتے رہے ہیں کہ آئین میں کوئی چیز لکھی نہیں تھی، انہوں نے لکھ دیا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، اس کی سزا تھی نااہلی. مگر اصل مسئلہ یہاں پہ نیت کا ہے، بدنیتی ہے کہ ایکسٹینشن لینی ہے، آئینی عدالت کا چیف جسٹس بننا ہے اور 3 سال مزید نوکری کرنی ہے. تو یہ اگر نیت ہے تو پھر آبویسلی اچھا فیصلہ بھی جو ہے وہ بری نیت کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے. بس میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اللہ کی ذات ہی صرف ہدایت دے سکتی ہے ہر شخص کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو دے. جو ملک اور قوم کے لیے سوچیں وہ کرنا چاہیے. اپنی ذات کے لیے آپ کی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے، ملک، قوم اور عوام آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ جسٹس منیب کے اوپر جو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے خط میں الزامات لگائے ہیں، 11 اعتراضات اٹھائے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا جسٹس منیب کو آج اس کا جواب دینا چاہیے؟ کیا اس بینچ پہ بیٹھنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جسٹس منیب نے جو کچھ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے. آج اگر جیسے قاضی صاحب، یہ تو بچوں والی لڑائی شروع ہوگی. ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوتی کہ یہ ہماری سپریم کورٹ ہے، یہ ہمارے چیف ہے، ہمارے سینئر ججز ہیں، اور ان کا یہ رویہ دیکھ کے سچی بات ہے مجھے تو بطور کالا کوٹ پہننے والے مجھے شرم آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی ڈپٹی رجسٹرار کو خط لکھے جا رہے ہیں، کبھی ایسے ایسے الزامات اور ایسے ایسے وہ عذر تراشے جا رہے ہیں جو ہم نے نہ تاریخ میں پڑھے نہ جوڈیشل ہسٹری میں پڑھا ہے. یہ بالکل نامناسب باتیں جو کی جا رہی ہیں. یہ قوم کو کیا درس دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ ایسے دنیا کو آپ یہ اپنی تاریخ بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم نے تو اے آر کارنیلیس کو پڑھا تھا، ہم نے تو ان کو سنا تھا، ہم نے تو بڑے بڑے جورسٹ کو سنا تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ اس ملک کے اندر ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ریاست علی آزاد، سپریم کورٹ آف پاکستان اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل. ابھی کچھ ہی بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. تو ابھی کچھ ہی دیر میں 5 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں،
جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں۔ ان کا بینچ جو ہے 63A کی نظر ثانی سماعت کا باقاعدہ آغاز کرے گا، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ تمام نظریں اس وقت جسٹس منیب اختر کی طرف ہیں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو 2 دن پہلے لکھا گیا خط ہے اور جو سنگین الزامات ہیں بلکہ مضحکہ خیز الزامات ہیں، ان کا کیا جواب دیتے ہیں، اور پھر کیا وہ بینچ کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ بینچ ٹوٹ گیا تو آبویسلی جس طرح کی جو کمیٹی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کی جو بنی ہے وہ تو فوری بیٹھ کے نیا بینچ بھی بنا دے گی۔ تو مگر اصل آج کا سب سے بڑا جو دیکھنے والا فیصلہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آیا سپریم کورٹ کا جو 63A کا فیصلہ ہے وہ معطل ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو یہ کیس نیا بینچ کون سا سن سکتا ہے، اور پھر وہ کتنا عرصے تک سنے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس دن بڑے تھوڑے ہیں، 25 دن ٹوٹل رہ گئے ہیں، اور جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی نوکری کے لیے کرنا ہے وہ ان 25 دن سے بہت پہلے کرنا ہوگا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔